أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 سے 18۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اے مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمانوں، ہم مکہ میں کفار کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیفوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ یہ آزمائش تم سے پہلے لوگوں کی بھی ہم کرتے رہے۔ پہلے جو انبیاء اور ان کی قومیں اور ان کے ایمان والے ساتھی اس دنیا میں آتے رہے، ان کی بھی ہم آزمائش کرتے رہے۔ اب اس کی دلیل اور اس کی مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے چند سابقہ اقوام اور انبیاء کا تذکرہ فرما دیا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے کہ واقعی ہم نے تم سے پہلے بھی کئی پیغمبروں کے ایمان والے ساتھیوں کی بھی آزمائش کی تھی، انبیاء کرام کی بھی آزمائش کی تھی۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کے لیے ایک قسم کی تسلی ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی آزمائش اور تکلیف میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ جیسے یا میرے گروہ کے دیگر لوگ بھی اس تکلیف اور آزمائش سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، تو اس سے انسان کی تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ان آیات میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو تنبیہ بھی کی ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی پیغمبروں کی مخالفت میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں کس طرح ایک خاص مہلت اور ایک خاص مدت کے بعد ہم نے انہیں کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کی دعوت کی بنیادی باتوں کو بھی ذکر فرما دیا کہ ان پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد بھی اللہ کی توحید تھی۔ انسانوں کو، لوگوں کو ان کے پیدا کرنے والے کا تعارف کروانا ہی ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھا۔ تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور آزمائشوں کو سہنے میں ان دونوں پیغمبروں کی زندگی بڑی نمایاں ہے۔ آزمائشوں کو سہنے کے لحاظ سے یہ دو پیغمبر بڑے نمایاں ہیں باقی پیغمبروں میں سے، اس لیے اللہ پاک نے آغاز میں ان دو پیغمبروں ہی کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلی دو آیات میں، اور پھر بعد والی تین آیات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ بیان ہوا۔ بعض اہل علم نے اس کی تعداد شمار کی ہے کہ یہ قرآن مجید میں 43 دفعہ، 40 اور 3 43 43 ٹائمز قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح کو علیہ السلام، الی، طرف، قومہ، اس کی قوم کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فا، تو، لبثا، وہ ٹھہرے رہے، لبثا، وہ رہے، فیہم، ان میں رہے مراد ہے کہ نبی رسول بن کر دعوتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے وہ رہے، الف سنۃ، الف ہزار، سنۃ سال، الف سنۃ ہزار سال، وہ ان میں 1000 سال رہے، الا، مگر، 50 50 عامن، سال۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ 2 کم 80 یا 1 کم 100، یہ اس طرح اللہ پاک نے انداز اختیار کیا کہ وہ ان میں رہے، کتنی دیر رہے؟
50 کم 1000 سال، 50 کم 1000 کا مطلب یہ ہوا کہ 950 سال۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ رہے ان میں 1000 سال، اللہ یہاں کم کے معنی میں ہے، اللہ کم 50 آمن سال، تو وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہا حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اس عمر کو بتانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ عام طور پہ انبیاء کرام کی قرآن مجید میں عمر بیان نہیں کی گئی، لیکن اس میں بھی ہدایت کا پہلو ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں بھی تسلی کا سامان ہے مکہ کے مسلمانوں کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ تسلی کا سامان یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، آپ تو مکہ مکرمہ میں ٹوٹل 13 سال رہے تھے نا، تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد تو نوح علیہ السلام سے زیادہ ہے، جبکہ نوح علیہ السلام پر تو گنتی کے چند لوگ ایمان لائے تھے نا۔ اب 950 سال تک بندہ ان کے ساتھ لگا ہی رہے، اور ان کی باتیں اور ان کے مینے اور ان کے تانے اور ان کے اعتراضات سنتا ہی رہے، کتنی بڑی آزمائش۔ پھر آخذا، پکڑ لیا، ہم انہیں الطوفان، طوفان نے، پھر انہیں پکڑ لیا۔ کنہیں پکڑ لیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ایمان نہیں لائے تھے، الطوفان، طوفان نے، جس کا ذکر قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے اس طوفان کی تفصیل بھی قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ بیان فرمائی ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیے، ہماری نظروں کے سامنے، ہماری نگرانی میں ان پھٹیوں کو، تختوں کو جوڑیے، اور جس طرح ہم آپ کو گائیڈ کریں گے آپ بس جوڑتے چلے جائیے اور بناتے چلے جائیے۔ لوگ مذاق بھی اڑاتے رہے، کیونکہ پانی تو موجود ہی نہیں تھا، پانی تو بعد میں آنا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس میں سارے ایمان والوں کو سوار کر لیجیے، اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیجیے، کیونکہ اللہ کا ایسا عذاب آنے والا ہے کہ ساری زمین پر موجود ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب طوفان آنا شروع ہوا، نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو اس وقت بھی کہا، اللہ اکبر، کہ بیٹا آ جا، ابھی بھی آ جا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ لیکن برے دوستوں کی کمپنی، برے لوگوں کی یاری اور دوستی انسان کا بیڑا غرق کر دیتی۔ تو باپ کو چھوڑ دیا، لیکن ان گندے، پلید، نجس اور مشرک اور کافر دوستوں کو نہیں چھوڑا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ پاک نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فَأَخَذَ، پھر پکڑ لیا، ہم انہیں الطوفان، طوفان نے، واؤ اس حال میں، واؤ کا ایک معنی ہوتا ہے اور، اسے کہتے ہیں واؤ عاطفہ، عطف والی واؤ، اور والی واؤ، اور ایک واؤ ہوتی ہے حالیہ جو حال بیان کر رہی ہوتی ہے، وہاں ترجمہ کرتے ہیں واؤ اس حال میں کہ ہم وہ ظالمون، ظالم تھے اس حال میں، یعنی انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ ظالم سے مراد کافر تھے،
سب سے بڑا ظلم اس کائنات کا کیا ہے؟ کفر، شرک، انبیاء کرام کو اور پیدا کرنے والے کو جھٹلا دینا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. انہیں طوفان نے آ پکڑا اور تہس نہس کر دیا، ہر چیز کو غرق کر دیا. پھر یا تو انجینا، ہم نے بچا لیا، نجات دے دی، اسے. کی ضمیر لوٹ رہی ہے نوحن کی طرف. پھر ہم نے اسے بچا لیا، یعنی نوح علیہ السلام کو. وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو بھی. اصحاب والے، ساتھی، سفینہ کشتی، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو بھی بچا لیا. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، اسے، کی ضمیر لوٹ رہی ہے سفینہ کی طرف، اور ہم نے بنا دیا اسے آیتن، ایک نشانی، للعالمین. آیتن کی تنوین کی وجہ سے، دو زبروں کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک نشانی. ہم نے اسے نشانی بنا دیا، یا تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں ہم نے بنا دیا اسے بہت بڑی نشانی. للعالمین، جہانوں کے لیے، جہانوں کے لیے، قوموں کے لیے ہم نے اسے نشانی بنا دیا. اس نشانی بنانے کی اہل علم نے کئی صورتیں بیان کر، کئی طریقوں سے اللہ پاک نے اس کشتی کو نشانی بنا دی. ایک تو اس طرح اللہ پاک نے کس طرح نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں کو کس طرح غرق کر دیا. یہ عبرت کا سامان ہوا کہ جو کفر اور شرک پر ڈٹا رہتا ہے اور انبیاء کرام کی مخالفت میں سینہ سپر رہتا ہے، اللہ پاک کی گرفت اس پر ضرور آتی ہے. تو ایک تو اس میں یہ نصیحت کا سامان ہوا، یہ عبرت ہوئی لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جو بھی قیامت تک یہ واقعہ سنے گا اس کے لیے اس میں یہ نصیحت کا سامان ہوگا. اللہ اکبر. اور ایک نصیحت کا سامان یہ بھی ہے کہ اس سے قبل لوگوں کو کشتی کا بنانے کا نہ طریقہ آتا تھا، نہ لوگوں نے کشتی دیکھی. انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پانی کے اوپر بھی کوئی چیز تیر سکتی. لوگ پانی میں ڈرتے ہوئے جاتے ہی نہیں تھے. لیکن اللہ پاک نے یہ کشتی پہلی دفعہ بنوا کر اس کشتی کو اور آئندہ قیامت تک آنے والی کشتیوں اور جہازوں کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ کائنات کا رب اگر چاہے تو کوئی چیز پانی میں ڈوبے، اور اگر وہ نہ چاہے تو پانی کے اندر بہت بڑی کشتی اور بہت بڑا بحری جہاز بھی نہ ڈوبے. ایک سوئی تو پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، ایک کیل پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک کشتی وہ پانی میں نہیں ڈوبتی. اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک نشانی ہوئی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی جو تھی اللہ پاک نے اسے جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا. پھر وہ جو اتنا پانی تھا سمندر کی طرح کا منظر پیش کرنے والا، اس پانی کو خشک ہونے میں بھی ٹائم لگا. بہرحال اس کے بعد وہ کشتی پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں پڑی رہی ہوگی، اور آنے والی نسلیں اور آنے والے لوگ اس کشتی کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرتے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہاں ایک قوم تباہ ہوئی. اور ابھی تک سائنسدان اس کشتی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی ٹیمیں مختلف وقتوں میں روانہ کرتے رہے. اور بعض نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے دور کی کئی چیزیں جو اس وقت تباہ و برباد ہوئی تھی، ہم نے ان کو دریافت کر لیا، ان آثار کو اور ان تباہ ہونے والی چیزوں کو. واللہ تعالی عالم. اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو شروع میں کہا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. اب وہ جو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے الفاظ تھے نا،
وہ یہاں بھی سمجھے موجود. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو، اور یہاں کیا مراد ہوگا؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ابراہیم کو بھی، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا. اذ قال، جب اس نے کہا، لی سے قومی، اپنی قوم، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ. اگر پیچھے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ جو اعبد اللہ کے شروع میں حمزہ ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، پھر پڑھا جائے گا لقومی اعبد اللہ. جب کہا اس نے اپنی قوم سے اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور ڈرو، ہو اس سے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ مفہوم بھی موجود ہے، اور یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ جو لوگ اللہ کا کھاتے پیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، جانوروں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں بغیر عبادت کے، ان کو بھی حکم ہو سکتا ہے، سب کو حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور صرف اللہ کی کرو. واتقوہ، اور اس سے ڈرو. اس سے ڈرو مطلب یہ ہے اگر عبادت نہیں کرو گے تو پھر اس کی سزا جو آئے گی اس سے ڈرو. بے عبادت زندگی گزارنے پر جو سزا ملنے والی ہے اس سے ڈرو. اور اگر تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہو تو اس صورت میں بھی تم اللہ سے ڈر جاؤ کہ شرک اور کفر یہ ناقابل معافی جرم ہے اگر زندگی میں توبہ نہ کی تو. ذالکم، یہ خیرن، ذالکم یہ کیا؟ یعنی عبادت، اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، توحید. ذالکم، یہ خیرن، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے. یہ خیرن اخیارو ہے اصل میں، سپرلیٹو ڈگری جسے کہتے ہیں، اس میں تفضیل، جس کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر. لیکن یہاں اس میں مبالغہ کرنا مقصود ہے کہ یہ بہت ہی بہتر ہے لکم، تمہارے لیے. لکم اصل میں تھا لمز لی کے لیے، کم تمہارے، لیکم تھا اصل میں، لیکن زیر کے بعد پیش پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے پھر زیر کو زبر میں بدل لیا جاتا ہے. تو لیکم کی بجائے لکم. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان اگر کنتم ہو تم تعلمون، جانتے، اگر تم جان جاؤ نا کہ شرک اور کفر کا کیا انجام ہے، یا اللہ کی عبادت نہ کرنے کا کیا اینڈ اور انجام ہے اور اس کی کیا سزا ہے، تو تم کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکاؤ، تم کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو. اللہ کے علاوہ دیگر بناوٹی معبودوں سے ڈرنا چھوڑ دو. یہاں اہل علم نے ایک نقطہ بھی بیان فرمایا، ان کنتم تعلمون سے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص شرک کے نقصانات سے صحیح طرح واقف ہو جائے نا، اس کو علم ہو جائے، تو وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا. جتنے لوگ شرک کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا صحیح معنوں میں علم ہی نہیں ہوتا. انہیں انبیاء کرام کی زندگیوں کے مقاصد کا صحیح معنوں میں شعور نہیں ہوتا. ورنہ اگر وہ علم حاصل کر لیں تو کبھی بھی شرک کرنے کی غلطی نہ کریں. انما، صرف یا ہی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. تعبدون من دون، انما کا ترجمہ درمیان میں لگائیں گے ہی کی شکل میں. تعبدون من دون اللہ، تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا.
اوثانن چند بتوں کی، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں چند بت، یہ جمع ہے وثن کی، وثن بت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اوثانن۔ اور قرآن مجید کے اندر بتوں کے لیے 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے، صنم، اصنام، یہ قرآن مجید میں عام استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ناصب، نون صاد با نصب، انصاب اس کی جمع ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے وثنن یا اس کی جمع اوثانن، یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں بتوں کے لیے۔ کون کون سے؟ پھر دوبارہ سنیے، صنم، ناصب اور وثن، ان کے واحد یا جمع۔ ان تینوں میں علماء نے فرق بھی بیان کیا ہے کہ جو پہلی قسم کا ہے نا، پہلی قسم کا بت کے لیے جو لفظ استعمال ہو صنم، اصنام، یہ زیادہ تر ان بتوں کو کہتے ہیں جن کی چھوٹے سائز کے بت، جن کو عام طور پہ لوگ بنا کر باقاعدہ ان کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، ان کے لیے زیادہ تر یہ اصنام کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ وہ بت بنا کر بتوں کو بیچتے بھی تھے، باقاعدہ خرید و فروخت کا بزنس تھا۔ اور جو دوسری قسم ہے ناصب، اس سے مراد وہ بت ہیں کہ جو بت گھڑ کر ان کو بس ایک جگہ نصب کر دیا جاتا ہے کہ لوگ آئیں، ان سے اپنی مرادیں مانگیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیں، رکوع سجدے قیام کریں، عاجزی انکساری کا اظہار کریں ان کے سامنے، لیکن ان میں خرید و فروخت عام طور پہ نہیں ہوتی، جس طرح مکہ میں لوگوں نے بت بنا کے بیت اللہ کے پاس نصب کر دیے تھے۔ اور یہ جو تیسری قسم ہے نا اوثان یا وثن، جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد لکڑی یا پیتل یا لوہے کے یا پتھر کے بت جو گڑے جاتے ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ آستانے ہیں، وہ قبریں ہیں، وہ ایسے مقامات ہیں کہ جن مقامات پر جا کر لوگ ان مقامات کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اب اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور آگ جلانے والی باقاعدہ جگہ ہوتی تھی، وہاں لوگ آگ جلاتے رہتے تھے اور لوگ آ کے وہاں پوجا پاٹ کرتے رہتے تھے۔ تو وہ جگہیں یا بت خانے یا آستانے جہاں جا کر لوگ غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دیتے، پوجا پاٹ کرتے تھے، یہ شغل باقاعدہ وہاں پہ ہوتا تھا، ان جگہوں کو اوثانن کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے دعا کی تھی اللہ پاک، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت وثن، یہ جو یہاں ہے نا اوثانا جس کی جمع، اے اللہ میری قبر کو وثنا نہ بنانا، ایسا بت خانہ نہ بنا دینا کہ جس کی پوجا شروع ہو جائے۔ اب وہ جو آپ کی قبر مبارک ہے وہ کوئی لکڑی یا پتھر کا گڑا ہوا بت تو نہیں ہے نا جس کے لیے آپ نے دعا کی، لیکن وہاں آ کر لوگ اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے حاجتیں مانگنی شروع کر دیں، مجھے سجدے کرنے شروع کر دیں، اس سے آپ نے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی، اور اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا کہ آج لوگ اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں جنہوں نے کبھی ساری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی نا، ایسی مثالیں ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا اولیاء اللہ ہیں جو بڑے بڑے بزرگ اللہ کے گزرے ہیں، ان کی قبروں پہ لوگوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا، جیسے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک تو اس طرح کے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور کچھ لوگوں نے دیہاتوں میں اور گلی محلوں میں اور جنگلوں شنگلوں میں کئی لوگوں نے، وہ لوگ جو ساری زندگی بھنگ پیتے رہے، ساری زندگی ننگے پھرتے رہے، الف ننگے،
یہ آپ کے پاس یہاں موجود نہیں، نام لکھا ہوا ہے، ابھی بھی جا کے دیکھ لیں، المعروف بابا نانگے شاہ، ساری زندگی ننگے گزاری ہے، بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہوگا، خود جا کر اسے ننگا بیٹھا ہوا، عورتیں جاتی تھی پاس، میری یہ مصیبت دور کر دو، میری یہ حاجت پوری کر دو۔ ایک تو یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو نہ قرآن آتا تھا، نہ نماز آتی تھی، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق تھا، ان کو بھی لوگوں نے دفنا کر ان کی قبروں پر بھی یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ انما تعبدون من دون اللہ، تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اوثانن، چند بتوں ہی کی۔ اردو میں اب وہ جو بت کے لیے 3 قسم کے الفاظ ہیں نا عربی میں، اردو زبان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ تینوں الفاظ کا ترجمہ الگ الگ ہمیں دے سکے۔ اردو زبان میں تینوں کا ترجمہ ہم بت ہی کر سکتے ہیں۔ اب جو اس طرح کے دین سے دور لوگ ہیں ان کو بھی لوگوں نے دفنایا اور وہاں قبر بنا کے وہاں پہ اپنا انہوں نے کاروبار شروع کر لیا۔ تو اب اس کے لیے بھی قرآن مجید تو الگ لفظ بولتا ہے اوثانن، لیکن اردو زبان اس کو بھی بت ہی کہے، ایسی قبروں کو، ایسے آستانوں کو، ایسے ڈیروں کو۔ تعبدون من دون اللہ اوثانن، تم اللہ کے سوا چند بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ انما کو ساتھ ملائیں گے تو ترجمہ ہوگا تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو۔ تم کون سا کسی حقیقت کی پوجا کرتے ہو، حقیقت کو پوجتے ہو۔ وَتَخْلُقُونَ، اور تم گڑھتے ہو، تخلقون تخلیق کرنا، گھڑنا، پیدا کرنا، یہاں مراد گھڑنا۔ وَتَخْلُقُونَ، اور تم گڑھتے ہو، اِفْکًا، جھوٹ، تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں سراسر جھوٹ گڑھتے ہو، یعنی ان کے بارے میں کرامتیں اور ان کی جناب کارستانیاں اور ان کے کارنامے گاڑ گڑ کے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے ہو، تو اس سے لوگ پھر وہاں آتے ہیں اور ڈرتے ہوئے، پھر اگر یہاں تم نے چڑھاوا نہ چڑھایا، اگر تم نے یہاں دیگ پکا کے نہ بانٹی، اگر تم نے اپنی بھینسوں کا دودھ یہاں نہ بیچا، تمہاری بھینسیں مر جائیں گی، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، فلاں ایک دفعہ تھا اس نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں گھڑی ہوتی ہیں نا، ایسے آستانوں کو چلانے کے لیے، ان کا کاروبار اور شرک کا دھندا چلانے کے لیے۔ فرمایا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم سراسر جھوٹ گڑھتے ہو۔ ان الذین، بے شک جن کی، وہ جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون، نہیں وہ مالک، نہیں وہ اختیار رکھتے، نہیں وہ مالک، لکم، تمہارے لیے، رزقاً، کسی قسم کے رزق کے، جنہیں تم بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ عام طور پہ رزق کے لیے لوگ وہاں رلتے ہیں، رزق کے لیے اللہ پاک نے واضح بتا دیا کہ اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فَابْتَغُوا، پس تلاش کرو، ابتغاء، تلاش، فَابْتَغُوا، پس تلاش کرو، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس، الرزق، رزق، پس اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو۔ کتنی واضح دعوت توحید کی۔ بڑی بد نصیبی ہوگی اگر کوئی انسان پھر بھی نہ سمجھے۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا، اور شکر ادا کرو، لہو، اس کا، اور اس کا شکر ادا کرو، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق دینے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے، چپے چپے، پتے پتے کا مالک وہ ہے، رزق اس سے مانگو، عبادت کے لائق وہ ہے، شکر اس کا ادا کرو، ان کا شکر ادا نہ کرو جو کسی اختیار کے مالک ہی نہیں ہے۔ الیہ، اسی کی طرف، ترجعون،
تم لوٹائے جاؤ گے۔ الیہ شروع میں آنے کی وجہ سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو، الیہ اس کی طرف نہیں بلکہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تو تم نے لوٹ کر نہیں جانا، بتوں کے پاس تو تمہاری حاضری نہیں ہونی، ان آستانوں کے پاس، ان قبروں کے پاس تو تمہاری حاضری نہیں ہونی کہ تم نے وہاں جا کر کوئی ان کو جواب دینا ہے کہ ہمیں پوجا کیوں نہیں تھا۔ تم نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جا، حساب اس کو دینا ہے، جواب اس کو دینا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ اور آخر میں کافروں کو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دیا ہے۔ فرمایا وَإِن اور اگر تُكَذِّبُوا تم جھٹلاؤ، اے کافرو، مکہ کے کافرو اور بعد میں آنے والے کافرو، وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ ہمارے نبی کو، ہماری توحید کو، فقد تو یقیناً کذبا جھٹلا چکی ہیں، فقد کذبا تو یقیناً جھٹلا چکی ہیں، امم کئی امتیں، امت ان کی جمع ہے امم۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا تقدیر امم، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امم، کئی امتیں، فقد کذبا تو یقیناً جھٹلا چکی ہیں، امم کئی امتیں، من قبلکم تم سے پہلے بھی کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں، کوئی نہیں مسئلہ، جھٹلا لو، تم بھی شوق پورا کر لو۔ اللہ اکبر۔ وما اور نہیں ہے علی الرسول اس رسول پر، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، الا سوائے البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پر، کھلم کھلا حق بات کو واضح طور پر تم تک پہنچا دینا، توحید تمہیں سمجھا دینا، عقیدہ آخرت تمہارے کانوں میں ڈال دینا، ہمارے رسول پر صرف اتنا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پر جا کر کھیک کھانی ہے تو کھا لے، کسی نے ذلیل و رسوا ہونا ہے تو ہو لے، کسی نے اپنی عاقبت برباد کرنی ہے تو کر لے، ہمارے رسول کا کیا جائے گا، اس کا ذمہ اور اس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی تو صرف تم تک توحید کو، حق کو واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔